بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لیڈیز گائز اینڈ جینٹلمین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں آپ کے ساتھ۔ سائیکالوجسٹ شمائلہ یوسف، لرن سم تھنگ پازیٹیو فرام ایچ ادر۔ ابھی اور اسی وقت اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کچھ قدم ہیں جو ہمیں اٹھانے ہمارے لیے ضروری ہیں، جس سے ہم تعمر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے 10/10 کا اصول۔ اگر آپ کسی منفی واقعہ ثانیہ کی وجہ سے دکھی یا پریشان ہیں تو اپنے آپ سے 3 سوالات کیجئے۔ کیا اس معاملے میں 10 دن بعد آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت ہوگی؟ کیا اس معاملے کے 10 ماہ بعد آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت ہوگی؟ کیا اس معاملے کے 10 سال بعد آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت ہوگی؟ 3 میں سے 2 سوالات کے جوابات اگر نہیں میں ہیں تو اس کو ابھی اور اسی وقت ذہن سے جھٹک دیجئے۔ یہ آپ کے قیمتی وقت اور فوکس کو برباد کر رہا ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے فقط 1%۔ ابھی اور اسی وقت اپنی لائف کے کسی ایسے حصے کو منتخب کیجئے جہاں آپ کو بہتری یعنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ ہو سکے تو 4 سے 5 ایریاز منتخب کیجئے اور ابھی اور اسی وقت 1%، فقط 1% امپروومنٹ فی دن کے حساب سے امپروومنٹ لانا شروع کیجئے۔ اگر روز 1% بہتری آنا شروع ہو گئی تو سوچئے 1 سال بعد آپ کہاں ہوں گے، اور اگر مستقل مزاجی سے روز 1% کی بنیاد پر امپروومنٹ ہوگی تو بس اٹھائیے کاغذ قلم اور لکھیے کہ کہاں آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ مثلا لینگویج اسکلز، ٹائم مینجمنٹ اسکلز، ایموشنل مینجمنٹ اسکلز، صحت و تندرستی وغیرہ، یا اس کے علاوہ بھی اپنے شعبے کے مطابق مزید ایریاز بھی ہو سکتے ہیں جو آپ از خود کسی کے بتائے بغیر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سوچئے روز کی بنیاد پر صرف 1% امپروومنٹ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ محض 1 سے 2 سالوں میں آپ موجودہ حالت سے 10 گنا زیادہ مضبوط اور زیادہ پر اعتماد ہوں گے۔ تیسرا سٹیپ منفی چیزوں سے چھٹکارا۔ ابھی اور اسی وقت الیکٹرانک میڈیا پر دکھائی جانے والی سنسنی خیز خبروں اور ہارٹ ایشوز پر بحث و مباحثے کی چینلز کو بند کیجیے، اور ہو سکے تو انتہائی ضروری خبروں کو سوائے ٹی وی آن کرنے سے گریز کیجیے۔ ابھی اور اسی وقت سوشل میڈیا پر موجود تمام منفی قسم کے لوگ، پیجز، گروپس کو انفالو یا انفرینڈ یا بلاک کیجیے۔ ان 2 سٹیٹس کے بعد اچانک آپ محسوس کریں گے زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ چوتھا سٹیپ معاف کر دیجیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مہینوں قبل کسی کی جانب سے کی گئی دل آزاری کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں، جس سے اور کچھ نہیں، صرف ہمارا فوکس موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹ جاتا ہے۔ تو ابھی اور اسی وقت معاف کر دیجیے۔ یاد رکھیے اکثر لوگ برے نہیں ہوتے، کبھی کبھی کسی خاص سچویشن میں ان سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ یہ برائی ان کے کردار کا حصہ نہیں ہوتی، بلکہ حالات کی مناسبت سے عارضی رد عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی واقعے سے ضروری سبق لیجیے اور جو ہوا بھول کر آگے بڑھیے۔ 5واں سٹیپ یہ ہے کہ روز شکر ادا کیجیے۔ دن کا آغاز خدا کے حضور ادائیگی شکر سے کیجیے۔ آپ کی صحت، آپ کا گھر بار، آپ کی ملازمت یا کاروبار، آپ کی سکلز اور ٹیلنٹ، آپ کی وہ صفات جن کے سبب آپ کو لوگوں میں پذیرائی ملتی ہے، یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں جنہیں آپ گننا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں۔ لہٰذا ایک ایک نعمت کو یاد کیجیے اور زبان حال سے اور کبھی زبان کال سے خدا کے شکر کو زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجیے۔ خدا کی سنت ہے، وہ شکر کرنے والوں کو مزید دیتا ہے اور ناشکروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ 6واں سٹیپ کیا ہے؟ جسمانی صحت کا خیال رکھیے۔ آپ کا جسم آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ صحت مند نہیں تو دنیا کا کوئی کام، کوئی ذمہ داری ادا کرنا ممکن نہیں۔ لہٰذا جسمانی صحت کے لیے متوازن غذا اور ہلکی پھلکی ورزش کو معمول بنائیے۔ روزانہ چند منٹ سے شروع کیجیے اور کم از کم آدھا گھنٹہ ورزش کو معمول بنا کر ہمیشہ کے لیے فٹ ہو جائیے۔ آپ کی فٹنس آپ کے موڈ پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ When you look good, you feel good۔ آپ ایک قیمتی کارڈ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار جسم کی صحت خراب ہو گئی تو اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ابھی اور اسی وقت فیصلہ کیجیے اور صحت و تندرستی کے لیے اپنے جسم کا خیال رکھیے۔ 7واں سٹیپ ہے مطالعہ کیجیے، اسٹڈی کیجیے۔ جس نے 10 کتابیں پڑھی اس نے 10 کلومیٹر تک سفر کیا، 10 شہروں میں سفر کیا۔ اس طرح سے تھا کچھ۔ مہینے میں کم از کم 1 کتاب ختم کیجیے۔ مطالعہ آپ کے ذہنی افق کو وسیع اور سوچ و فکر کو جلا بخشتا ہے۔ یہ آپ کے ذہنی رویے میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بل گیٹس کی ریڈنگ ہیبٹس 6 گھنٹے پر ڈے ہے؟ وارن بفیٹ ایک دن میں 600 سے 1000 صفحات کا مطالعہ کرتا ہے۔ مارک زکربرگ ہفتے میں 2 کتب ختم کرنے کا عادی ہے۔
اب دو ایسی عادات جو بونس کے طور پہ پہنچے. ایک وقت میں ایک ٹاسک بھی بائنڈری یعنی ملٹی ٹاسکنگ سے گریز کیجیے. ایک وقت میں ایک ٹاسک اٹھائیے اور اسے مکمل کرنے کی دوسری ٹاسک مت لیجیے مکمل کرنے سے پہلے، اور اسے مکمل کرنے تک دوسری ٹاسک مت لیجیے. فوکس آپ کی صلاحیتوں کو چار چاند لگا دیتا ہے. جو کام کیجیے پوری لگن اور خوش دلی سے کیجیے، پھر دیکھیے یا اخلاق دنیا بدلی بدلی محسوس ہوگی. دوسری عادت، دن کا آغاز پاولو کوئلو کی اس خوبصورت قول سے کیجیے کہ جب آپ کسی مثبت کام کو کر ڈالنے کی ٹھان لیتے ہیں تو ساری کائنات اس کام کو انجام تک پہنچانے میں آپ کے ساتھ سازش میں شریک ہو جاتی ہے. میرے نزدیک اس سے زیادہ بہترین اور قیمتی قول کوئی نہیں ہو سکتا. بلا شبہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ، ایک آفاقی سچائی ہے کہ جب آپ کسی کام کا سچا اور مصمم ارادہ کر لیتے ہیں تو حالات و واقعات اس سمت میں مڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بات صرف سچے ارادے کی اور عزم کی ہے. تو کیا خیال ہے، شروع کریں آج سے ہی؟ اور اینڈ میں دوسروں کے سامنے گیلا نہیں کھڑا ہونا ہے. ڈونٹ لیٹ اینی باڈی ڈسرسپیکٹ یو. اور جب تم خود کو عزت دینا اور ویلیو دینا سیکھ جاؤ گے تو تم دوسروں کو بھی یہ سب دے سکو گے. اور پھر جب تم زندگی میں کسی مقام پر پہنچ جاؤ تو اپنے سے نیچے والوں کا ہاتھ تھام کر اوپر کھینچ لینا. مجھے عہد چاہیے کہ ہم ہار نہیں مانیں گے، اپنے لیے لڑیں گے، اپنی پہچان بنائیں. میں ان لوگوں سے انسپائر نہیں ہوتی جو اپنے والد کا پیسہ شو آف کرتے ہیں. اگر تم کچھ ہو تو تم اپنا کما کر دکھاؤ. مجھے بتاؤ تمہارا کیا ہے. ہم وکٹم نہیں ہیں، ہم فائٹر ہیں. ہم لڑیں گے اپنی تکلیفوں سے، اپنے غموں سے. وی آل ول رائز. پیارے دوستو، وی آل ول رائز. لیکن ضروری ہے کہ خود کو پہچان لیں. ہم عام نہیں ہیں، کوئی بھی عام نہیں ہے. سب اپنی اپنی پسند کی فیلڈ میں آگے بڑھیں، کچھ کر جائیں، اپنی پہچان بنائیں. آپ کا خاندان آپ کی پہچان، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں، بلکہ اپنی پہچان آپ خود ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. اللہ حافظ. شمائلہ یوسف سائننگ آف. گڈ بائے.